یہ مقام احقاف ہے جو حضر موت کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں ربیع خالی ہے۔ ماضی میں یہاں تاریخ کی بڑی طاقتور اور زور آور قوم رہتی تھی۔ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقے پر پھیلی تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور طاقتور تھی، بڑے بڑے قد و قامت کے لوگ تھے، قوت جسمانی میں لاسانی تھی۔ ان کی اس طاقت اور زور نے ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دیا، اور یہی غرور و تکبر ان کو خدا وحدہ لا شریک کے رستے سے ہٹا کر شیطانی رستوں کی طرف لے گیا۔ پھر پروردگار نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان سیاہ کاروں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے کی روشنی سے آشنا کریں۔ میں ہوں فیصل طفیل انفوٹینمنٹ کی آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا اور ان کی ہلاکت کس طرح ہوئی۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے 72، سورۃ الہود آیت نمبر 50 سے 99، سورۃ المومنون آیت نمبر 31، سورۃ الشورى آیت نمبر 124، حامیم سجدہ، احقاف، قمر، حاقہ، فجر۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم انکار اور بد عملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تم کو حماقت میں دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، لیکن میں رسول ہوں، پروردگار کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے واسطے نصیحت کرتا ہوں، اور میں امین ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو لاؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں خوف دلاتے تھے۔ پھر اس قوم کے ساتھ وہی ہوا جس کی وہ تمنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر آیت نمبر 18 میں فرمایا، عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ روضۃ الاصفیاء اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بیان کیا ہے، جب ہر طرح کی نصیحت سے قوم باز نہ آئی اور نافرمانی کرتے رہے، خدا نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارش بند کر دی، ان کی فصلیں اور باغات جل گئے۔ اس زمانے میں کفار جب بھی خانہ کعبہ میں جا کر التجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سن لیتا تھا، لہٰذا قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس بارش کے واسطے دعا کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں وہ معاویہ بن بکر کے گھر ٹھہرے۔ معاویہ بن بکر کی ماں جاہدہ بنت خبیری کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا۔ چونکہ عرب کے لوگ بہت مہمان نواز تھے، لہٰذا انہوں نے قوم عاد کی طرف سے آئے لوگوں کی ضیافتیں شروع کر دی۔ مجلس عیش و عشرت، گانے بجانے، شراب و شباب میں یہ لوگ اتنے مگن ہو گئے کہ اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ معاویہ بن بکر بھی ہمیشہ کے مہمانوں سے تنگ آ گیا، سوچنے لگا کہ ان کو اشاروں کنایوں سے سمجھاتا ہوں تو مجھے یہ بخیل اور کنجوس سمجھیں گے۔ آخر اس نے ایک ایسی غزل لکھوائی جس کا مطلب یہ تھا کہ اے اپنی قوم کی مصیبت سے غافل لوگو، برسات کی دعا سے تم کاہل ہو گئے ہو،
جب عادیوں نے یہ غزل سنی تو ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آ گئی، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر نادم ہوئے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ جا کر قربانیاں کی اور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 بادل کے ٹکڑے ظاہر کیے، ایک سفید رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سرخ رنگ کا، اور ایک غیبی آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کرو۔ چونکہ سیاہ بادل میں عموماً بارش ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کیا۔ غیبی آواز آئی، یہ سیاہ بادل نہیں بلکہ بلا ہے، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پروردگار نے اس سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ جب عادیوں نے یہ سیاہ بدلیوں کو دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ یہ بدلیاں ہماری امید ہیں، یہ ہمارے باغوں کو سیراب کریں گی، ہمارے کھیتوں کو سیراب کریں گی۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ بدلیاں رحمت نہیں بلکہ عذاب لے کر آ رہی ہیں۔ جب حضرت ہود نے یہ بادل دیکھے تو حضرت ہود سمجھ گئے، تو وہ 4000 مسلمانوں کو لے کر ایک دائرے میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہ نکلے، اگر وہ اس دائرے سے باہر نکلا تو وہ قہر الہی سے نہیں بچ پائے گا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے مسخرے کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، یہ ابر نہیں بلکہ ایک بلا ہے، اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو نیست و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے کہا، تم ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو، اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ وہ اسی گفتگو میں تھے کہ ابر ان کے شہروں کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہوا کے خزانے صرف انگوٹھے کے برابر جگہ کے کھولے تھے، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کی ناک کے برابر ہوا کو چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا پر فرشتوں کو مسلط فرمایا تاکہ وہ اس ہوا کی نگہبانی کریں کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دیں، لیکن وہ ہوا فرشتوں کے قابو میں بھی نہ آئی۔ یہ ہوا اتنی تیز اور شدت کی تھی کہ قوم عاد اپنے مضبوط مستحکم مکانوں میں گھس گئے اور اپنے آپ کو مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان عادیوں کو پٹک پٹک کر زمین پر مارا۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن تک یعنی کہ غروب آفتاب تک اپنی شدت کے ساتھ 7 رات اور 8 دن یکساں عادیوں پر مسلط رہی۔ ابن جریر اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی کہ اٹھا اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی وہ 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے۔ پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کھارے دریا میں ڈال دیا۔ جب یہ عذاب ختم ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ اس دائرے سے باہر سلامتی کے ساتھ آئے اور اپنے رہنے کے واسطے مکانات بنائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 464 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وادی برہوت کے قریب حضر موت کے مشرقی حصہ شہر تریم سے قریب آپ کا مزار ہے۔